یہ جو سفر ہے، یہ سفر اصل میں انسان کی روح نے کرنا ہوتا ہے۔ یہ جو سالک کا سفر ہے، یہ تو انسان کی روح کا سفر ہے، انسان کے جسم نے تو اس کا ساتھ دینا ہوتا ہے۔ یہ ایک بہت اہم نقطہ ہے جو ذرا ذہن میں رکھیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو دو چیزوں سے بنایا ہے، ایک جسم ہے اور دوسرا اس کی روح ہے۔ جسم ہمارا یہ ظاہری اسکیلیٹن، اس کے اوپر گوشت، اس کے اوپر سکن، اس کے اندر بہنے والا خون، یہ جسم کے اجزاء ہیں، کمپوننٹس ہیں، ان سے ہمارا جسم بنا ہوا ہے۔ روح کیا ہے؟ روح ہمارے جسم کے ساتھ جڑی ہوئی ایک نہایت ہی لطیف قوت ہے، بہت ہی ایک سٹل سی اور ایک اسٹرینتھ ہے۔ سٹل سے مراد مطلب کہ ایک ہے تو وہ اسٹرینتھ، لیکن انٹینجبل ہے، نظر نہیں آنے والی ہے، محسوس نہ ہونے والی۔ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، اس کو ہاتھ لگانے سے محسوس نہیں کیا جا سکتا، اس کا کہ وہ کہاں سے جڑی ہوئی ہے، کہاں سے ہمارے ساتھ لگی ہوئی ہے، کب ہمارے ساتھ ہے، کب جدا ہو گئی ہے، وہ ہم اپنے جو 5 سینسز ہے اس سے ان کو اس کا ادراک نہیں کر سکتے، اس کو محسوس نہیں کر سکتے۔ اس کو بہت سے طریقوں سے سمجھایا جا سکتا ہے، لیکن اگر بہت سی سمپل طریقے سے سمجھنا ہو تو یوں سمجھ لیجئے کہ ایک موٹر ہے، اس موٹر کے اندر جو ہے الیکٹرک وائرنگ بھی ہے، اس کے اندر میکینیکل فیچرز بھی ہیں، سکروز بھی ہیں، اسپائرلز بھی ہیں، جس میں اس نے چلنا ہے۔ لیکن اس موٹر کو چلانے کے لیے جو چیز اس کو گیٹ گوئنگ کرتی ہے وہ بجلی ہے۔ جب بجلی اس کے اندر سے گزرتی ہے تو وہ ساری چیزیں چلنا شروع ہو جاتی ہیں، لیکن فزیکلی کوئی اس کو دیکھ نہیں سکتا، محسوس نہیں کر سکتا۔ آپ موٹر کو دیکھتے ہوئے یہ نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر بجلی دوڑ رہی ہے، حالانکہ اس کو اپ اینڈ رننگ کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ وہ بجلی ہی ہے۔ تو جس طرح بجلی اس موٹر کے لیے چلانے، اس کو اپ اینڈ رننگ رکھنے کے لیے ضروری ہے، اس طرح روح ہمارے لیے ہمیں اپ اینڈ رننگ رکھنے کے لیے ضروری ہے۔ جس طرح اگر اس موٹر کو بجلی کے سپلائی نہ ہو تو موٹر تو وہاں کی وہیں پڑی رہے گی اور دیکھنے میں بالکل ویسے ہی لگے گی، لیکن کسی کام کی نہیں ہوگی۔ اسی طرح اگر ہمارے جسم کے ساتھ روح نہ ہو تو شاید دیکھنے کے لیے تو ہم بھی کچھ دیر تک ویسے ہی لگیں، لیکن ہمارے اندر کوئی جان نہیں ہوگی، کوئی حرکت نہیں ہوگی، کوئی موومنٹ نہیں ہوگی۔ تو روح انسان کے جسم کو جاندار بناتی ہے، روح کے بغیر جسم بے جان ہو جاتا ہے۔ ہم اس مثال کے تھرو ہی ہم نے یہ دیکھ لیا کہ موٹر چاہے کتنی مہنگی کیوں نہ ہو، کتنی اچھی کیوں نہ ہو، کتنی معیاری کیوں نہ ہو، کتنے ہی بڑے برانڈ کی کیوں نہ ہو، کتنی ہی مشکل سے امپورٹ کیوں نہ کی گئی ہو، اگر وہ اس کو بجلی کا سپلائی نہیں ملے گا، کنیکشن بجلی کا نہیں ہوگا، تو وہ موٹر کسی کام کی نہیں۔ حالانکہ خریدتے وقت سارا زور کس چیز کے اوپر تھا کہ یہ موٹر یہ فیچرز ہونے چاہیے، اس موٹر کے اندر جو ہے وہ اتنی کیپیسٹی ہونی چاہیے، اس کے جو ہے وہ اس کے میکینیکلز ایسے ہونے چاہیے، اس کا برانڈ یہ ہونا چاہیے، اس کی پرائس رینج یہ ہونی چاہیے۔ ظاہری طور پہ ہم کس کو امپورٹنس دے رہے تھے؟ مشین کو امپورٹنس دے رہے تھے، لیکن چلانے والی کیا چیز تھی؟ اس کا الیکٹریسٹی تھی۔ اسی طرح ہم انسان بھی یہ دھوکہ کھا لیتے ہیں کہ ہم ظاہری طور پہ جسم کو بہت اہمیت دیتے ہیں، ہماری زیادہ تر محنت جو ہے وہ اپنے جسم کے اوپر ہوتی ہے، ہم دوسروں کے جسم کو دیکھ کے اس کی قدر و قیمت کو مقرر کرتے ہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ لمبا ہوگا، زیادہ چوڑا ہوگا، جو زیادہ گورا ہوگا، جو زیادہ اچھے بالوں والا ہوگا، اس کو زیادہ خوبصورت سمجھا جائے گا۔ اسی طرح جو زیادہ محنتی ہوگا، جو زیادہ فزیکلی اسٹرانگ ہوگا، اس کو جو ہے زیادہ ویٹیج دی جائے گی۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ یہ سب کچھ ہونے کے باوجود اگر اس کی روح نہیں ہوگی تو اولاً تو وہ بالکل بیکار ہوگا، اور اگر اس کی روح کمزور ہوگی تب بھی وہ اتنے فائدہ مند نہیں ہوگا، تب بھی وہ اتنے فائدہ مند نہیں ہوگا۔ بندے کی عزت، اس کی دنیاوی مناصب، مراتب، حسب نسب کی عزتیں، مال پیسے کی کثرت، یہ تمام کے تمام اس کے جو دنیاوی عہدے ہیں، اس کے اعزازات ہیں، وہ سب اس کی روح کی وجہ سے ہی اس کے کام ہیں۔ ایک سی ای او ہے، ابھی وہ اپنے دفتر جاتا ہے تو
دفتر کے باہر اس کا الگ کمرہ بنا ہوا ہے، کمرے کے باہر سی ای او کی پلیٹ لگی ہوئی ہے، پارکنگ لاٹ میں سی ای او کی الگ پارکنگ سلاٹ ہے، کچھ کمپنیز میں ایگزیکٹو فلور کی لفٹس الگ ہیں، تو وہ سی ای او صاحب اپنی الگ لفٹ سے اوپر اپنی اس میں جاتے ہیں. ہر چیز سی ای او صاحب سی ای او صاحب سی ای او صاحب کا الگ الگ چلتا جا رہا ہے. جو بھی ان سے مخاطب ہوگا سی ای او، مسٹر سی ای او اس طرح کر کے ہوگا، مسٹر پریزیڈنٹ، مسٹر سی ای او، جو بھی ان کا ٹائٹل ہے اس کے حساب سے ان کو بلایا جائے گا. اسی بندے کی جسم سے اس کی روح نکل جائے تو لوگ اب اس کو کیا کہیں گے کہ بھائی میت کو غسل دے دو، میت کو جو ہے وہ جنازہ اٹھا لو، میت کو دفنا دو، میت پہ مٹی ڈال دو. تو وہی صاحب جو کہ ابھی سی ای او صاحب سی ای او صاحب سی ای او صاحب کہلا رہے تھے، اب سڈنلی میت ہو گئے. حالانکہ کیا ہوا، ان کا جسم تو ویسا کا ویسا ہی ہے، جسم میں تو کوئی تبدیلی نہیں آئی. وہ مرنے کے فوراً بعد تو لگ بھی ویسے ہی خوبصورت اور جوان رہے ہوں گے اگر خوبصورت جوان ہوئے تو، لیکن کیونکہ روح چلی گئی تو اب وہ سی ای او نہیں رہے. اسی طرح چودھری صاحب ہیں، نواب صاحب ہیں، دنیا میں بڑا ان کا نام ہے، عزت ہے، سب نواب صاحب کہتے ہیں، سب چودھری صاحب کہتے ہیں، ان کی اجازت کے بغیر کام نہیں ہوتا ہے. اب جیسی ان کی آنکھ بند ہوئی تو اسی طرح ان کو کوئی بھی اب چودھری صاحب نواب صاحب نہیں کہہ رہا، ان کو میت کو نہلا دو، میت کو جنازہ پڑھا دو، دفنا دو. جو ان کی نوابی تھی وہ ساری کی ساری روح کے ساتھ روانہ ہو گئی. پھر کسی کی بہت بڑا کوئی مینشن ہو، کسی کا کوئی بہت بڑا مال ہو، کسی کا کوئی بہت بڑا دکان ہو، پہلے کہا جاتا ہے کہ یہ فلاں کا مکان ہے، فلاں کی دکان ہے، فلاں کی انٹرپرائز ہے. جب وہ فوت ہو جاتا ہے تو اس کے فوراً بعد یہ فلاں کا بیٹا یہاں رہتا ہے، فلاں کا بیٹا اس دکان کو چلا رہا ہے. اب اس مکان کی، اس جگہ کی نسبت اس شخص کے ساتھ نہیں رہی. کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی روح جو ہے وہ فارغ ہو گئی. تو کہنے کا مقصد یہ کہ انسان کی روح جو ہے اس کے جسم کو بھی اہمیت دیتی ہے. جیسے ہی روح، حالانکہ یہ وہ چیز ہے بالکل ویسے ہی کہ یہ وہ الیکٹریسٹی ہے جو اس مشین کو، چاہے وہ جس برانڈ کی بھی ہو، آئدر یوزفل بناتی ہے یا بالکل یوز لیس بناتی ہے. ہماری روح بھی ہمارے جسم کو سگنیفیکنٹ بناتی ہے یا انسگنیفیکنٹ بنا دیتی ہے.